ملک الجبال، فرشتوں کا جو مقرر کردہ فرشتہ ہے اللہ کی طرف سے پہاڑوں پر، تو وہ ملک الجبال حاضر ہوا اور اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اور اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہوں، اور جنہوں نے آپ کو دکھ پہنچایا، اذیت دی، وہ درمیان میں آ کے پس جائیں گے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع رکھتا ہوں، یہ نہیں تو کل ان کی نسلیں ایمان لے آئیں گے۔ اللہ اکبر، یہ تھا حضور کا حوصلہ۔ اور پھر وقت آیا کہ جنہوں نے انکار کیا تھا ان کی اولادوں نے حضور کو مانا، حضور پہ جانیں چھڑکی، حضور پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے مستعد اور فعال ہوئے۔ تو کہا کہ کتنی مشکل سے، کتنے کٹھن حالات سے گزر کے میں تمہارے تک دین پہنچایا ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک بات ہے کہ جو میرے قربا ہیں، میرے قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ تم نے محبت کرنی ہے، ان کے ساتھ مودت کا رشتہ استوار کرنا ہے، ان کے ساتھ الفت کا ربط قائم کرنا ہے۔ میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، جو کچھ کیا محض رضائے الہی کے حصول کے لیے کیا، لیکن میں تم سے صلہ نہیں مانگتا، لیکن یہ طلب کرتا ہوں کہ میرے اہل قرابت کے ساتھ تم نے محبت کرنی ہے، مودت سے پیش آنا ہے، الفت کے ساتھ ان سے ربط قائم کرنا ہے۔ عالی مرتبت سامعین، آپ کی اگر توجہ ہو تو میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب حضور نے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگا تو اہل بیت کی محبت بھی نہ مانگتے؟ اہل محبت کی کیوں بات، محبت اہل بیت کا پیار کیوں مانگا؟ وہ بھی تو صلے کی ایک صورت بن جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت جو طلب کی گئی، یہ اہل بیت کی ضرورت نہیں تھی، یہ امت کی ضرورت تھی۔ اگر وہ اہل بیت سے جڑتے ہیں تو ان کے اپنے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔